سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کوکن کے حالات صرف اللہ نے رحم فرمایا اور جانیں بخش دیں۔ سمیع اللہ خان۔ پانی اتر چکا ہے، دوسرا دن ہے، لیکن ہر طرف قیامت کا منظر ہے۔ ہمارے شہر مہاڑ میں کوئی ایک گھر سلامت نہیں، کوئی ایک دکان بچی نہیں۔ خود ہماری دکان میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی۔ پانی اترنے کے بعد کا جو منظر ہے اس کے لیے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ناقابل بیان ہے۔ بجلی اور پانی کا تو پتہ نہیں، نہ ہی نیٹ ورک ہے۔ ابھی 10 دن تو صرف لائن درست کرنے میں لگ جائیں گے۔ جانی نقصانات کا ابھی کوئی حتمی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ان کی تفصیلات بھی دردناک ہے۔ مہاراشٹر میں نکل جائیے تو لگتا ہے کوئی عذاب، کوئی تباہی غضبناک ہو کر گزری ہے۔ ہزاروں کروڑ روپے کی املاک برباد ہو گئی ہیں، دکانیں جڑ سے اکھڑ گئی ہیں، گاڑیاں جیسے لگتا ہے اٹھا اٹھا کر پٹخ دی گئی ہیں۔ میرے سامنے سے کئی ہزار کلو وزن کے ٹیمپو اور کاریں کاغذ کی طرح بہتی رہیں، اور اب مارکیٹ میں ڈھونڈنے پر ایک دوا کی ٹیبلٹ بھی نہیں مل رہی۔ انڈا، پانی، تیل، راشن برائے انعام بھی نہیں ہے۔ راشن اور دوائیوں کی ساری دکانیں بہہ گئی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی امدادی ٹرک آتا ہے کچھ راشن کا سامان لے کر، تو اچھے خاصے گھرانے والے بھی جھپٹ پڑتے ہیں اور چھین بٹور کے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پانی لے جاتے ہیں۔ 2 سال سے لاک ڈاؤن کی مار جھیلتے رہنے کے بعد یہ تباہی بھی مقدر میں تھی، جس کی اذیت ناقابل برداشت ہے اور اس سے ابھرنے میں سالوں لگ جائیں گے۔ اس سے پہلے جس غضبناک انداز میں پانی تباہی مچا رہا تھا اور اونچی آبادیاں بھی ندیوں میں تبدیل ہو چکی تھیں، اس میں بچنے کی امید بہت مشکل ہو گئی تھی۔ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں چونکہ ہم لوگوں کے مکان کا محل وقوع بلندی پر ہے، اس لیے سخت سیلابی صورتحال میں بھی اب تک پانی نہیں آیا۔ اگر آتا بھی تھا تو برائے انعام بلڈنگ کی پارکنگ کو چھوتے نکل جایا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ پارکنگ میں پانی بھر کے گراؤنڈ فلور پر بھی پانی بھر گیا۔ دونوں زینے پار کر کے فرسٹ فلور پر داخل ہونے لگا اور تیزی سے بڑھنے لگا۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پاس کی مسجد جہاں کبھی پانی نہیں بھرتا تھا وہاں تو پہلا منزلہ ڈوب ہی گیا۔ دماغ دنگ رہ گیا اور ہوش اڑنے لگے تھے۔ جلدی سے ہم لوگ کھانے پینے اور پہننے کا جو کچھ سامان ساتھ لے سکتے تھے وہ لے کر والدین کے ساتھ چھت پر چڑھ گئے۔ رات بھر دردناک ماحول تھا، کبھی کہیں سے عورتوں کے اور بچوں کے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگتی۔ جو لوگ دوسرے منزلے پر پناہ لیے ہوئے تھے، جب ان تک بھی پانی پہنچنے لگا تو وہ حواس باختہ ہو کر مدد کے لیے پکارنے لگے۔ جانوروں کی صورتحال تو مزید دل چیرنے والی تھی، کیونکہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے جب اپنی گھر کی کھڑکی کھولی تو سامنے جیسے سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور ایک گائے میری کھڑکی کے سامنے جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ یہ منظر الم انگیز تھا۔ بہرحال میں ابھی اپنے گھر سے دور پانی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تقریباً 20 کلومیٹر آگے پہنچنے کے بعد نوٹیفیکیشن آنے لگا تو میں ایک جگہ ٹھہر کر یہ احوال لکھ رہا ہوں۔ کئی سارے میسج کئی لوگوں کی طرف سے ملے ہیں کہ وہ ریلیف کا کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب کو ایک ہی جواب دوں گا کہ اس وقت اگر آپ کوکن والوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی تنظیمی، سیاسی اور سماجی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر یہاں آئیے اور بحیثیت ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کیجیے۔ راشن کے سامان پہنچائیے۔ یہاں پر آپ ممبئی سے پینے کے پانی کی بوتلیں اپنے گاڑیوں میں ڈال کر لائیے اور کسی محلے یا چوراہے پر کھڑے ہو جائیے، وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ سیلاب کی وجہ سے گندگی کا ڈھیر ہے اور سرکاری امداد اور کاموں کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسپتال اور بازار بند نہیں ہوئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ آپ اینٹی بایوٹک دوائیاں لے کر آئیے۔ آپ ایک گاڑی میں کچھ ڈاکٹروں کو لے کر دوائیوں کے ساتھ یہاں آئیے اور اطراف کے دیہاتوں میں پھیل جائیے۔ آپ اس طرح کام کریں گے تو ہمارے علاقوں میں زیادہ بہتر طور پر کام کر سکیں گے۔ ہمارے مہاڑ سے لے کر ہمارے دوسرے شہر چپلون تک احباب انسانیت ایک قیامت سے گزر رہے ہیں۔ بعض آبادکاری میں نہ جانے کتنا وقت لگ جائے گا۔ بدحالی کا ایسا وقت کبھی سنا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ 2-1 روز میں والدین کو مطمئن کر کے یہاں سے ممبئی پہنچ جاؤں اور وہاں سے نیٹ ورک میں رہ کم کوئی منظم ترتیب راحت کی جاری کروا سکوں، کیونکہ یہاں تو میں مفلوج
مفلوج ہوں پوری طرح، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کس رخ پر کام کر رہے ہیں، اور ہمارے کارواں کے ممبئی اور دیگر شہروں میں موجود ذمہ داروں اور دوستوں سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، نہیں اور دوستوں اور قارئین تک کوئی رسائی۔ سب کو سلام اور دعاؤں کی درخواست ہے، جلد رابطے میں آنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سیلاب کے بعد پھیلنے والی گندگیوں اور بیماریوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ گندگی ہٹانے کا اور ملبہ منتقل کرنے کا کوئی سرکاری کام ہو نہیں رہا ہے۔ NDRF کی ٹیموں کا کام اتنا ہی ہے جتنا آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا۔ میں گراؤنڈ سے آپ کو اب تک کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ سب سے بھدا مذاق ہے کہ سرکاریں کام کر رہی ہوں گی، ویسے بھی نکمی سرکاروں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ سرکاری کام اپنی فطرت کے مطابق سیاستاً جاری ہے۔ سب سے پہلے ضرورت ہے دعا کی۔